ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے، مافیاز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عمر قید 25 سال ہوتی ہے۔ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ 25 سال سے اس جماعت کے ساتھ بھاگ رہا ہوں کہ ورکر کی آواز قیادت کے کانوں تک پہنچ سکے، کیونکہ قیادت کی کانوں اور آنکھوں پہ اس وقت مافیاز نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے۔ آئی پی پی کا ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو دے دیا، اور جو ایک نوجوان برے حالات میں وہ مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ لے کے لڑا۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب یوتھ ونگ، اس سے پہلے میں 2008 سے 2013 تک ممبر صوبائی اسمبلی رہا اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بطور سیاسی مشیر ان کے کام کرتا رہا ان کی کابینہ میں۔ پھر 2013 سے 2018 دوسری دفعہ جب میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا تو میں پارلیمانی سیکریٹری رہا پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں۔ آج میں یہاں پہ جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ایک ورکر کی آواز بن کے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جماعت میں ورکرز کے لیے کان اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ورکر کی آواز اس وقت قیادت کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، اور میڈیا سے بہتر کوئی سورس ایسا نہیں ہے کہ ورکر کی آواز قیادت کے کانوں تک پہنچ سکے، کیونکہ قیادت کی کانوں اور آنکھوں پہ اس وقت مافیاز نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ شاید وہ آواز، وہ پکار، وہ چیخ جو ورکرز کی ہے وہ شاید قیادت کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ان کو وہ دکھ اور درد ورکرز کا نظر نہیں آ رہا کہ جو جنرل مشرف کی آمریت کے دور سے انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ایک جہاد شروع کیا تھا ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے، اس میں کئی ہرڈلز آئے، کئی رکاوٹیں آئیں۔ کبھی وہ عدلیہ بحالی کی صورت میں جب ججز کو پی سی او کے تحت عدالتوں سے باہر نکال دیا گیا اور گھسیٹا گیا، تو یہی ورکرز تھے جو شاہراہ دستور پہ مارے کھا رہے تھے۔ یہی ورکرز تھے جو جب گورنر راج لگ گیا تو یہی ورکرز تھے جو لاہور مال روڈ پہ اور اسلام آباد ایکسپریس وے پہ مارے کھا رہے تھے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیے۔ یہی ورکرز تھے کہ جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی کو پولیس کے درگاہ سے اور چنگل سے نکال کے لے گئے تھے۔ یہی ورکرز تھے کہ پچھلے 5 سال جب عمران خان کی حکومت میں نیب کی پیشیاں عدالتیں لگتی تھیں تو یہی ورکرز تھے جو باہر کھڑے ہو کے مارے کھاتے تھے، دھوپ اور بارش میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہی ورکرز تھے کہ جن کو ہتھکڑیاں لگ رہی تھیں۔ لیکن آج انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ عمر قید 25 سال ہوتی ہے۔ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ 25 سال سے اس جماعت کے ساتھ بھاگ رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے بھائی انعام ظفر صاحب امیدوار حلقہ پی پی 18 بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ میرے حلقے کے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین بھی ہیں اس کے جو۔ میرے ساتھ مسلم لیگ نون لائرز فورم کے ارشد مجید صاحب بیٹھے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ساتھی ہیں کہ جو ہر وقت مارے کھانے کے لیے آگے تھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم مشرف کی آمریت میں ہمیں کیا ہوگا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ پرویز لائی کی حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ عمران خان کی حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نے ایک ہی نعرہ اٹھایا تھا، ووٹ کو عزت دو، لیکن معذرت کے ساتھ، بہت معذرت اور دکھ کے ساتھ آج لگ ایسے رہا ہے کہ ووٹ کی جگہ نوٹ نے لے لی ہے۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ مافیاز کا راج ہو گیا، اور بالخصوص راولپنڈی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے، مافیاز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ ورکرز جنہوں نے پچھلے 5 سال مارے کھائیں، جنہوں نے برے حالات میں پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑا کے، اور ان کو سامنے نظر آ رہا تھا کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ لیکن آج وہ مافیاز
کہ جن کے اوپر 200-250 FIRs پنڈی کے تھانوں میں درج ہیں، قبضوں کی، قتلوں کی اور دہشت گردی کی، آج ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں. آج ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں جو 2018 میں دوسرے امیدواران کے نہ صرف تجویز اور تائید کنندہ بنے، بلکہ وہ ان پہ خود 7 اور 8 قتلوں کی FIRs ہیں. آج میرے حلقے میں اس شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا کہ جو جب میاں نواز شریف صاحب خود حکومت میں تھے تو وہ MLA تھا ہماری جماعت کا، اور ہماری جماعت کے ماتھے کا داغ بنا وہ، اور میاں نواز شریف صاحب نے خود اس شخص کو جماعت سے بھی اعلان کیا اور عہدے سے بھی ہٹایا، کیونکہ وہ اپنی جگہ اپنے بھانجے کو بطور MLA پیپر دلوا رہا تھا اور اس کے اوپر FIR درج ہے تھانہ سٹی میں جعلی پرچہ دلوانے کی. آج اس شخص کو اٹھا کے میرے حلقے میں لے جایا گیا ہے صرف ضد اور اناٹ کی خاطر، صرف ضد اور اناٹ کی خاطر. میرے ساتھ ضد یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا جب پنڈی ڈویژن کے انٹرویوز ہوئے، انعام ظفر صاحب اس انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کے اوپر آپ صاحب نے بولنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے، تو جس کا 190 ملین پاؤنڈ ہے کیا آپ اس کو نہیں پوچھیں گے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ تم نے یہاں سے بھیجا کیسے؟ اس کا نام لینے میں آپ کو سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں اتنے؟ آپ کیوں مافیاز کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہیں؟ آج اس مافیا نے اور اس کے پروردوں نے ہماری جماعت کے اوپر گرپ کر لیا ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا ہے 2 دن پہلے، اور مظاہر نقوی نے جو استعفیٰ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ زاہد رفیق نامی شخص جو حبیب رفیق ڈیولپرز جو ہے وہ اس کا جو CEO ہے، کہ زاہد رفیق نامی شخص نے میرے بیٹوں کو پلاٹ دیے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اور وہ مظاہر نقوی استعفیٰ دے گئے ہیں. آپ مظاہر نقوی کو تو ٹرکوں والی سرکار بھی کہتے ہیں، آپ مظاہر نقوی کے خلاف تو مظاہرے بھی کرتے ہیں. تو وہ جو مظاہر نقوی کو جس نے پلاٹ دیے تھے، آج اس کے ڈائریکٹر لینڈ کو جس کے اوپر 7 قتلوں کی FIRs ہیں، آج اس زاہد رفیق کے کہنے پہ آپ نے PP 11 کا ٹکٹ دے دیا. ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جماعت میں. آج ہم اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ اپنی روتار، اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنی پارٹی کی عادت میاں نواز شریف صاحب کے کانوں تک پہنچا سکے. ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے دل کو جو رستہ جاتا ہے اس پہ بھی پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں، جو ان کے کانوں کو رستہ جاتا ہے اس پہ بھی پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے اس کے سامنے بھی ایک سفید شیٹ لگا دی گئی ہے. کبھی وہ شیٹ راجہ سرفراز اکرم بن امام ہاؤس والا بن جاتا ہے اسحاق ڈار کی صورت میں، کبھی وہ شیٹ ڈان لیکس والے پرویز رشید کی صورت میں بن جاتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ورکر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے بستہ گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اس جماعت کو ہم نے اپنا خون دیا ہے، اپنی جوانیاں دی ہیں، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں. خدارا میری شکل نہیں اچھی لگتی، نہ اچھی لگے کسی کو، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں 25 سال میں نے اپنی جوانی کے آپ کو دے دیے ہیں. پورے پنجاب میں آپ جب لڑ رہے تھے عمران خان کے خلاف تو آپ کہتے تھے کہ PTI کے پاس یوتھ ہے. آج بھی میڈیا یہی کہتا ہے کہ یوتھ PTI کے پاس ہے. میں اس وقت برے ترین حالات میں جب مجھے پنجاب کی ذمہ داری دی گئی بطور سیکرٹری جنرل یوتھ ونگ پنجاب اور پھر اس کے بعد بطور صدر یوتھ ونگ پنجاب، برے حالات میں باہر نکلا. اور میں الحمدللہ میں نے پنجاب کے 36 اضلاع میں یوتھ ونگ کی تنظیمیں بنائی، یوتھ ونگ کے لوگ کھڑے کیے. آج ہمارے پارٹی منشور میں ہے کہ 40% کوٹا یوتھ ونگ کو دیا جائے گا. کہاں گئی وہ یوتھ اور یوتھ ونگ کہ جب آپ نے یوتھ کے پنجاب کے صدر کو ٹکٹ نہیں دیا، جب آپ نے میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیرسٹر، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو یوتھ اکٹھی کی وہ اس طرح کی یوتھ نہیں، وہ گلی محلے والی. ہمارے پاس 5 بیرسٹرز ہیں جو انگلینڈ سے باہر کر کے آئے ہیں یوتھ ونگ میں. ہمارے پاس کاروباری لوگ ہیں. ہمارا جو
वाइस प्रेसिडेंट है वो गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट है। इसी तरीके से हमारा जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है यूथ विंग का, वो खुद बैरिस्टर है। हमारा जो मियांवाली का प्रेसिडेंट है वो बैरिस्टर है। हमारा जो प्रेसिडेंट है खुशान का, वो खुद वकील है। हमारा जो पिंडी डिवीजन का जो है सेक्रेटरी जनरल, वो वकील है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने जो यूथ भी इकट्ठी करके दी जमात को, कोई रेडियो से या उस तरह इकट्ठी करके नहीं दी। हमने पढ़े लिखे समझदार लोग इनको इकट्ठे करके दिए जमात को, और ऐसे लोग इकट्ठे करके दिए, यूथ इकट्ठी करके दी, और उस वक्त इकट्ठी करके दी कि जब पीबीएम बैकआउट कर रही थी, जब बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान और हमारे दरमियान बैकआउट हो रहा था, उस वक्त लाहौर अड्डा प्लॉट राइडन पे हमने यूथ का कन्वेंशन करवा के ये साबित किया कि यूथ मुस्लिम लीग नवाज के साथ है। आज मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है रावलपिंडी के बैरिस्टर अकील, उनसे टिकट वापस ले लिया गया। आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट, गुलाम सरवर खान को टिकट दे दिया गया उसकी जगह। वो गुलाम सरवर खान जो हमारी जमात को और हमारी क़यादत को गल कर देता था, वो गुलाम सरवर खान जिसने पीआईए तबाह कर दी, वो गुलाम सरवर खान आज हमने आईपीपी का टिकट एडजस्टमेंट करके उसको दे दिया। और जो एक नौजवान बुरे हालात में वो मुस्लिम लीग नवाज का टिकट लेके लड़ा, आज मुस्लिम लीग नवाज का टिकट उससे वापस ले लिया गया। वो यूथ विंग का प्रेसिडेंट है हमारा। इसी तरीके से हमारा जो अटल का यूथ विंग का प्रेसिडेंट है, उसको टिकट नहीं दिया गया। हमारा जो पिंडी डिवीजन का यूथ विंग का प्रेसिडेंट है और एक्स एमपी का टिकट होल्डर है मलिक बहादुर खान, उससे टिकट नहीं दिया गया। हमारा जो डिवीजन का सेक्रेटरी जनरल है, खुद वकील है पेशे से, उसको टिकट नहीं दिया गया। हमारा 40% कोटा है पार्टी आइन में यूथ का। हमें खुदारा आप यूथ का, मुझे ना दें टिकट, मैं जमात से कहता हूं आप बिल्कुल ना दें, मुझे ना दें, वर्कर को तो दें, यूथ को तो दें। 40% यूथ का कोटा है, और मेरे यूथ का, मेरा राणा अफजल खान मरहूम का बेटा, उससे एहसान अफजल मेरा यूथ का वाइस प्रेसिडेंट है, वो एमएनए, और आप लोग देखते रहे उसको मीडिया पे, उससे टिकट एमएनए का वापस ले लिया गया है। उसके वालिद एमएनए, वो खुद एमएनए, और एक इंटेलेक्चुअल जमात के जब यूथ के हम मामलात करते हैं तो उसमें उसकी एक बहुत बड़ी मुशावरत होती थी। हमारी जो यूथ मीडिया टीम पंजाब की जो हेड है शुमाइला राणा, बाय प्रोफेशन एडवोकेट, उनसे स्पेशल सीट का टिकट वापस ले लिया गया। स्पेशल सीट एक यूथ को आप नहीं दे रहे, तो फिर हम यूथ को किस तरह रिप्रेजेंट करें, हम यूथ के लिए किस तरह बात करें? मुझे बताएं कि हम यूथ, आप जब कहते हैं यूथ यूथ यूथ, तो फिर हम यूथ को किस तरह आपके साथ इंगेज करें जब आपके आइन में 40% कोटा है यूथ का। आप यूथ के प्रेसिडेंट को टिकट देना पसंद नहीं करते, जो खुद 2 दफा एमपी रह चुका है। आप यूथ का सेक्रेटरी जनरल को अपना टिकट देना पसंद नहीं करते। आप यूथ के डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन प्रेसिडेंट्स को एक टिकट देना पसंद नहीं करते। आप यूथ मीडिया टीम की हेड को, पंजाब की को, एक स्पेशल सीट देना पसंद नहीं करते। स्पेशल सीट आप नहीं दे रहे। रावलपिंडी से वो खातून जो 4 दफा एमपीए बनी है, सिर्फ एक शख्स की वो जी हुजूरी करती है, वो पिंडी की सियासत को उसने तबाह कर दिया। हनीफ अब्बासी ने उसने तबाह करके रख दिया पिंडी की सियासत को। वो सिर्फ ये प्रधान बनना चाहता है, वो पिंडी की सियासत का प्रधान बन गया। इस वक्त माफिया से उससे साथ मिला लिया है। वो दवाइयों का माफिया हो, वो लैंड माफिया हो, वो एफिड्री माफिया हो, जरा मर्जी माफिया उधर नाम ला दो, वो बस माफिया को लेके चल रहा है और जमात की वो तबाही कर रहा है, वर्कर्स की वो तबाही कर रहा है। हल्कों को इन्होंने अपना ड्राइंग रूम समझ लिया है। एक दिन हनीफ अब्बासी कहता है मैं इधर से इलेक्शन लड़ूंगा, और जो NS टाउन का कैंडिडेट है बैरिस्टर, वो कहता है मैं इधर से इलेक्शन लड़ूंगा। अगले दिन वो कहते हैं मुझे ये दुकान पसंद नहीं आई है, मुझे ये दुकान पसंद आ गई है, वटा सटा कर लेते हैं। अब्बासी साहब यहां से उठते हैं यहां चले जाते हैं, ये यहां से उठते हैं यहां चले जाते हैं। ना हल्के के लोगों को पूछते हैं, ना वर्कर्स को पूछते हैं, ना हल्के के एमपीए टिकट होल्डर्स को पूछते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है पार्टी से कि खुदारा जमात को बचा ले, खुदारा जमात को बचा ले। हमें दुख हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, हम कर्ब में हैं, हम दर्द में हैं।
वर्कर दर्द में है मियां साहब, वर्कर की आवाज सुने, भैया बीबी, वर्कर की आवाज सुने, उस वर्कर की आवाज सुने जो आपके साथ 36 जिलों में मारे खाता रहा, जो आपके साथ नहर के पास जब शेयरिंग हुई थी तो आपकी गाड़ियों के आगे खड़े होते थे, उनकी आवाज सुन ले। इस जमात को हाउसिंग सोसाइटी ना बनने दे, जिसके फैसले एक डायरेक्टर लैंड अपनी मर्जी से कर देता है, जिस वक्त उसका दिल करता है किसी का प्लॉट कैंसिल कर देता है, जिस वक्त उसका दिल करता है किसी को प्लॉट की किस्तें माफ कर देता है। मुस्लिम लीग नवाज को एक डेमोक्रेटिक सियासी जमात रहने दे। ये एक डेमोक्रेटिक सियासी जमात है, इसके वर्कर्स ने मारे खाई है, पिछले 25 साल से हम लोग मारे खा रहे हैं। खुदारा इस जमात को बचा लें और देख लें कि कौन लोग हैं मियां साहब, वो कौन लोग हैं जो वोट की जगह नोट को इज्जत दे रहे हैं। मेरी फिर इल्तमास है, हमारा नारा है वोट को इज्जत दो, खुदारा वोट को इज्जत दे, नोट को इज्जत ना दे, नहीं तो जमात खड़ा हो जाएगी।